یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ مسنون طریقہ حضرت نے بتایا، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا۔ حضرات حسنین کریمین نے کتنی خوبصورت انداز میں کسی کی اصلاح کی تھی، وضو کا طریقہ سکھایا تھا، اس میں کتنا ادب موجود ہے اور وضو کی اہمیت کتنی موجود ہے۔ اور صوفیاء کرام جو قدم قدم پر فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھو رہے ہوگے تو نیت کرو کہ دنیا سے اور گناہوں سے ہاتھ دھو رہا ہوں وغیرہ وغیرہ، ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لوگوں کو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی۔ اور دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی حکمت و دانائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بدرجہ اتم حاصل تھی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے، تو ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور درست نہیں ہے۔ ابھی آپ بچے تھے جی، تو آپ اس وقت میں ایام طفولیت میں بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ یہ غلطی کر رہا ہے تو اس کی اصلاح کیسے کرنی۔ اصلاح اگر آپ کرتے ہیں اصلاح کے لیے تو طریقہ کار اور ہے، اگر آپ کسی کو زج کرنے کے لیے طنز کرنے کے لیے سمجھاتے ہیں تو وہ پھر اور چیز ہے، وہ محبت بڑے کا احترام۔ آپ نے اس کو یہی کہا، اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ اس طرح کرو اس طرح کرو، آپ نے کہا کہ بابا جی میں وضو کرنے لگا ہوں، آپ ذرا دیکھنا میں ٹھیک کرتا ہوں کہ نہیں۔ تو جب آپ نے وضو کر کے دکھایا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ میرا وضو درست نہیں تھا اور انہوں نے مجھے درست کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعضائے وضو کی بات کی تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاص طور پر وضو کرتے ہوئے اپنے اعضاء کو زیادہ سے زیادہ دھویا کرتے تھے۔ تو بلکہ کندھوں تک بھی اپنے بازوؤں کو دھو لیتے تھے اور گھٹنوں تک اپنے قدموں کو دھو لیتے تھے۔ تو کسی نے کہا بھی یہ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ مسکرا کے فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اعضائے وضو چمکیں گے قیامت کو، تو میں چاہتا ہوں میرے اعضاء زیادہ سے زیادہ چمکیں۔ تو یہ اس کی خیر و برکت ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں بزرگان دین اس چیز کی طرف بہت زیادہ خصوصیت سے راغب رہے۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ شہادت کی موت کا ایک شارٹ کٹ وضو ہے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے کبار تابعین، تبع تابعین اور ہستیاں ایسی جن پہ آج بھی اسلام اور مسلمان فخر کرتے ہیں، انہوں نے لمبے لمبے چلے باوضو رہنے کے کاٹے، کس طرح کے ہر وقت کوشش کرتے باوضو رہنے کی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تو بڑا مشہور ہے، میں ان لوگوں کی بات کرنے لگا ہوں، ان اولیاء کی جو رات کو وضو کرتے، عشاء کی نماز پڑھتے اور اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال ادا کی، بہجت الاسرار میں، قلائد الجواہر میں، دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت طاؤوس بن کیسان، طاؤوس وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے جو امام ابن جوزی نے صفات الصفوہ کے اندر لکھی ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اسی طرح امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ حضرت عبد الواحد بن زید رضی اللہ عنہ، جن کا وصال 151 ہجری میں ہوا ہے اور یہ امام اعظم سے انہوں نے اکتساب علم بھی کیا، انہوں نے بھی عشاء کی نماز 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اسی طرح امام ابو نعیم نے ہی لکھا ہے حلیۃ الاولیاء کے اندر، ایک اور محدث بصرہ کے تھے حضرت سلیمان بن طرخان رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے۔ اسی طرح خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح ان کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الاسماء کے اندر لکھا، اور امام ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان اور دیگر سب نے یہ بیان کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ، بلکہ امام غزالی نے تو اس کی ایک لسٹ جاری کی ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض، حضرت سعید بن مسیب جو کہ کبار تابعین تھے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے
عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز مسلسل 40 سال ادا کی ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کے ہاں شب بیداری کی تو اہمیت تھی لیکن باوضو رہنے کی بھی کتنی زیادہ اہمیت تھی. تو جو ولایت کا حصول کا طریقہ ہے وہ اس کا سب سے پہلا قدم جو ہے وہ باوضو حالت میں رہنا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے باوضو حالت میں رہنے کی ترغیب دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تجھ سے ممکن ہو تب تک باوضو حالت میں رہے اور جب وضو حدث لاحق ہو تو پھر دوبارہ وضو کر لے. حضور اس کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس کا فائدہ یہ کہ تمہارا ایک ایک لمحہ عبادت. اب اس میں ایک شارٹ کٹ میں بات عرض کرتا ہوں. کچھ نیکیاں ایسی جب تک آپ نیکی کی حالت میں ہیں تب تک وہ نیکی ہے اور جب وہ حالت ختم ہوئی تو پھر نیکی بھی ختم ہو گئی. اور لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں جن کو ہم دائمی طور پر اختیار کر سکتے ہیں کہ وہ ہر وقت ثواب چلتا ہے. جس طرح مثلا حضور کی سنت ہے داڑھی شریف رکھنا. اگر ہم نے یہ رکھی تو سوئیں جاگیں اٹھے بیٹھے تو اس کا ثواب چلتا اجر موجود ہے. تو باوضو حالت میں اگر انسان وضو کر لیا اور اس کے بعد وہ پورا دن گزر جائے اور وضو کو قائم رکھے اب کچھ بھی نہیں کر رہا تو وضو کی حالت کا مسلسل ایک ایک لمحے کا اس کو ثواب مل رہا ہے. تو یہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو ہر وقت ثواب جاری رکھوانے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے. تو اسی لیے باوضو حالت میں رہنا اور اسی کو ہی اختیار کرنا جو نبی کریم علیہ السلام نے اس طہارت کو جنت کی چابی بھی قرار دیا ہے. تو چابی پاس ہوگی تو دروازہ کھول کے جائیں گے. تو جنت میں قدم رکھنے کا طریقہ بھی شارٹ کٹ وہ باوضو حالت. سبحان اللہ.